بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 21 ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ ہمارے پاس جو پاسٹ ٹینس تھا، جس کو ہم ماضی مطلق کہتے ہیں، یہ جو پاسٹ ٹینس ہے، اس میں اگر ہم اس کے ساتھ کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیں تو اس کے معنی تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ جو ایک ریویژن کر لیتے ہیں دوبارہ سے یہاں پر اس بگننگ میں ماضی کے ان صیغوں کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے اندر الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو ضربہ، اس ایک مرد نے مارا، غائب کے لیے ضربہ، اس نے مارا، مرد کی بات ہو رہی مذکر کی۔ ضربہ، ان دو مردوں نے مارا۔ ضربو، ان سب مردوں نے یا ان سب مذکر نے مارا۔ ضربت، اس ایک عورت نے مارا۔ ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا۔ اور ضربنا، ان عورتوں نے مارا۔ یہ مؤنث کے لیے ہو گیا تھرڈ پرسن میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ پرسن میں، اور سب سے پہلے مذکر کے لیے۔ تو ضربت، ضربتا، تم ایک مرد نے مارا۔ ضربتما، تم دو مردوں نے مارا۔ ضربتم، تم سب مردوں نے مارا۔ ضربتی، تم ایک عورت نے مارا، یعنی کہ یہاں پہ زبر تھا تو مذکر، زیر ہو گیا تو مؤنث۔ ضربتما، تم دو عورتوں نے مارا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے۔ ضربتن، تم سب عورتوں نے مارا۔ ضربتو، میں نے مارا۔ ضربنا، ہم نے مارا۔ اب اگر اس کے ساتھ ہم قد کا اضافہ کر دیں تو قد جو ہے اس بات کو ریفر کر رہا تھا کہ یہ کام ماضی میں تو ہوا ہے، لیکن ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہوا ہے، بہت زیادہ عرصے پہلے نہیں ہوا ہے بلکہ کچھ ہی عرصے پہلے ہوا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ماضی قریب۔ وہ کام جو تھوڑے عرصے پہلے ہوا ہو اس کو ہم کہتے ہیں ماضی قریب۔ اگر کسی ماضی پاسٹ ٹینس کے جو ورب ہے اس کے ساتھ ہم قد لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ماضی قریب میں یہ کام ہوا تھا۔ جیسے قد ذہب، وہ گیا۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ جیسے مثال طور پہ بھی تھوڑے عرصے پہلے گیا ہو، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے گیا ہو ماضی قریب میں، تو ہم کہتے ہیں قد ذہب۔ اور اگر ہم نے کسی ماضی بعید کی بات کرنی ہے، یعنی کہ وہ کام پاسٹ میں ہوا ہے لیکن بہت زمانے پہلے ہوا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کانا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کانا ذہبا، وہ ایک مرد گیا تھا، وہ ایک مرد گیا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے اور یہاں پہ تھا۔ اب یہاں پہ اس میں کیا ہے، وہ ایک مرد گیا، جیسے اسے ایک مرد نے قتل کیا۔ اب اس میں کسی زمانے کا کوئی قید نہیں ہے، جیسے بغیر وقت کی قید کیا ہے، تو مطلق کے اندر کوئی وقت کی قید نہیں ہے، لیکن جب آپ نے قد لگا دیا تو ہو گیا وہ ایک مرد گیا ہے۔ قد ذہب، وہ ایک مرد گیا ہے۔ اور اگر آپ کانا لگا دیں تو وہ ایک مرد گیا تھا۔ اب یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، ماضی بعید کی، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے قد جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، بس آپ مطلق سے پہلے لگا دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کی کون سی فارم پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ لیکن جو کانا ہے وہ چینج ہوتا چلا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ورب کے، جیسے کانا ضربا، یا اسے ایک مرد نے مارا تھا۔ کانا ضربا، اسے ایک مرد نے مارا۔ کانا ضربا، اسے ایک مرد نے مارا تھا۔ کانا ضربا، ان دو مردوں نے مارا تھا۔ کانو ضربو، ان سب مردوں نے مارا تھا۔ کانت ضربت، اسے ایک عورت نے مارا تھا۔ کانتا ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا تھا۔ کننا ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا تھا۔ پھر اب ہم بات کریں سیکنڈ پرسن میں، تو کنتا ضربتا، تم ایک مرد نے مارا تھا۔ کنتما ضربتما، تم دو مردوں نے مارا تھا۔ کنتم ضربتم، تم سب مردوں نے مارا تھا۔ کنتی ضربتی، تم ایک عورت نے مارا تھا۔ کنتما ضربتما، تم دو عورتوں نے مارا تھا۔ کنتنا ضربتنا، تم سب عورتوں نے مارا تھا۔ کنتو ضربتو، میں نے مارا تھا۔ کننا ضربنا، ہم نے مارا تھا۔ تب یہ ساری کی ساری بات ہو رہی ہے ماضی بعید کی۔ اب اسی طرح سے اگر ہم
کسی چیز کو ریگولرلی وہ پاسٹ ٹینس میں ہوتا رہے کنٹینیوسلی، جیسے کہ میں اسکول جایا کرتا تھا، میں کھانا کھاتا تھا، کوئی کام جو آپ ماضی میں کرتے رہتے تھے، پریکٹس میں رہتی تھی، جیسے آئی یوز ٹو گو ٹو اسکول انگلش میں ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ یہاں پر اس میں صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس ہے اس سے پہلے ہم کانا لگا دیتے ہیں. تو اگر پریزنٹ ٹینس کا جملہ تو یہاں پہ جو ورب ہوگا وہ پریزنٹ ٹینس کا ہوگا، لیکن یہاں پر ہوگا کانا، تو اس کے مطلب ہو جائیں گے کہ وہ کام ماضی میں ہوتا رہتا تھا. جیسے کانا یذہبو، وہ ایک مرد جایا کرتا تھا. ٹھیک، کانا یذہبو، وہ ایک مرد جایا کرتا تھا. کانا یضربو، وہ ایک مرد مارا کرتا تھا. کانا یضربان، وہ دو مرد مارا کرتے تھے. کانوا یضربون، وہ سب مارا کرتے تھے. کانت تضربو، وہ ایک عورت مارتی تھی. کانتا تضربان، کانتا تضربان، وہ دو عورتیں مارا کرتی تھیں. کلنا یضربنا، وہ سب عورتیں مارا کرتی تھیں. کنتا تضربو، تم ایک مرد مارا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ تضربو دونوں میں سیم ہے، یعنی کہ مؤنث کے لیے ہو رہا ہے وہ عورت مارتی ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے وہ عورت مارتی ہے تو بھی تضربو ہے، اور تم ایک مرد مارتے ہو تو بھی تضربو ہے. لیکن جو فرق ہے وہ اس سے پہلے یہاں پہ کانا کی فارم کا ہے. یہاں پہ ہے کانت اور یہاں پہ کنتا. کانت ہے تو اس کا مطلب ہے کانت تضربو کا مطلب ہوا کہ وہ ایک عورت مارا کرتی تھی، اور کنتا تضربو اس کا مطلب ہے تم ایک مرد مارا کرتے تھے. کنتما تضربان، تم دونوں مرد مارا کرتے تھے. کنتم تضربون، تم سب مرد مارا کرتے تھے، مذکر مارا کرتے تھے. کنتی تضربین، تم ایک عورت مارا کرتی تھیں. کنتما تضربان، تم دونوں عورتیں مارا کرتی تھیں. کنتن تضربنا، تم سب عورتیں مارا کرتی تھیں. کنتو اضربو، میں مارا کرتا تھا. کننا نضربو، ہم مارا کرتے تھے. اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ ماضی مطلق سے پہلے لعل کا لفظ لگا دیا جائے، جیسے لعل ہوا ضربا، شاید اس نے مارا ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم فعل ماضی تمنائی، یعنی کہ اگر ہم کسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں ماضی میں، تو اس کے ساتھ ہم لیت کا لفظ اضافہ کر دیں گے، جیسے لیتا زیدن ذہبا، کاش زید گیا ہوتا. لیتا زیدن ذہبا، کاش زید گیا ہوتا. تو اگر ہم ماضی مطلق سے پہلے لیتا یا لیتما لگا دیتے ہیں تو اس سے ماضی شکیہ کی طرح اسم یا ضمیر کے ساتھ آتا ہے. لیتا زیدن ذہبا، کاش زید گیا ہوتا. اسی طرح سے اگر ہم اس سے پہلے لو کا اضافہ کر دیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اگر وہ ایسا ہوا تو یہ کام ضرور ہو جاتا. جیسے لو زرعت لحصدت، اگر تم نے بویا ہوتا، زراعت کی ہوتی تو تو ضرور کاٹتا، یعنی کہ اگر تم کوئی چیز بو گے تو وہ ہوگی کی، اور اس کو تم پھر حاصل کرو گے، یعنی کہ کوئی کام آپ کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آئے گا. تو لو زرعت لحصدت، لحصدت، تو اگر تم نے بویا ہوتا تو ضرور کاٹتے.